کہاں سے آ گئے؟ اس کے بارے میں سائنس کچھ کہنے بتانے سے معذور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے یہ جو انسان کے تصورات کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں اعراض ہیں وہ ان کا ایک عالم مثال ہے۔ عالم مثال ایک عالم ایسا ہے کہ جتنی بھی چیزیں یہاں دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ جو تاثرات ہیں غم کے، خوشی کے، مسرت کے، تعجب کے، ان کی عالم مثال میں خاص صورتیں ہیں۔ وہ خاص صورتیں جو عالم مثال میں ہیں وہ نیند کی حالت میں ایک شکلوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، عالم مثال کی شکل۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ دوسرا خواب وہ ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کوئی واقعہ دکھا دیتا ہے، کوئی ڈرا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہے جو رحمانی خواب ہے، یعنی وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے کسی بات کا الہام ہوتا ہے، لیکن وہ الہام لفظوں میں نہیں صورتوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جو کوئی تمہیں ایسا خواب نظر آئے جو برا سا لگے تو اور کچھ نہیں کرو، اس کو نہ کسی سے بیان کرو اور بائیں طرف منہ کر کے اعوذ باللہ کہہ کے تھوک دو، تھتکار دو، تو شیطان کا اثر ہوگا وہ بھی زائل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو فضول باتیں بلا وجہ آ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر خواب ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی اس میں کوئی خوشخبری ہے یا کوئی اچھا دلکش واقعہ ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور وہ خواب کسی ایسے شخص کو سناؤ جو اپنا سب سے زیادہ ہمدرد اور بہیخواہ ہو، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو اپنا خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر دے دیں، جو پہلا تعبیر دینے والا ہے اس کی تعبیر صحیح ہو جاتی ہے عام طور پر، لہذا کسی کو اس طرح بتاتے نہ پھرو، کسی ایسے شخص کو بتاؤ جو تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہوتا، چاہے وہ رحمانی خواب ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگرچہ خواب میں چاہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی چیز دکھائی گئی لیکن انسان کی اپنے تصورات بھی اس میں بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں، لہذا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کا، بڑے سے بڑے صوفی کا کوئی خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، یعنی ایسی حجت نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس کو لازماً تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے گمراہیاں پھیلی ہیں وہ اسی طرح پھیلی ہیں کہ لوگوں نے خوابوں کو اور کشف اور الہام کو حجت بنا لیا، یہاں تک کہ نبوت کے دعوے تک بات پہنچ گئی، اعوذ باللہ۔ بہرحال یہاں چونکہ خواب اچھا دیکھا تو سب سے زیادہ اپنے شفیق باپ کے پاس جا کر وہ خواب بیان کیا،
اب آپ دیکھیے بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ بھائیوں سے کہا. اب اتنی سمجھ تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہوگی کہ بھائی میرے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ شفیق میرے باپ ہیں، تو باپ ہی کو جا کر کہنا چاہیے. اور اب اس کے جواب میں پہلا کام تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بات تم اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کسی سازش میں گرفتار کر دیں. اور ساتھ میں اس کی تعبیر بھی کسی حد تک دے دی، خواب کی تعبیر دے دی. کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اور اسی طرح جیسے تم خواب میں دکھایا جا رہا ہے تمہیں کہ سارے ستارے اور چاند سورج سب سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا. اللہ اکبر، تمہیں چن لے گا. یجتبی، اجتبا، یجتبی، اجتبان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا چن لینا. بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کر چن لیا جائے، اس کو اجتبا کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے طرف بلا کرنے کے لیے جس کو چاہتا ہے. اب چن لا، جو اللہ میاں نے چن لیا، جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کیا اس کی انتخاب کیسا ہوگا باری تعالیٰ کا؟ تو سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خوشخبری دے دی کہ تمہارا پروردگار تمہیں چن لے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا. ایک تو یہ خوشخبری دی کہ تمہیں نبوت عطا ہوگی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب سجائے گا. اس کا عام طور سے تو مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ تمام باتوں کا صحیح مطلب بتلانا، اس سے مراد خوابوں کی تعبیر، کہ خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں وہ زیادہ عام ہیں، لہذا بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا، اور بظاہر وہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، کہ مراد یہ ہے کہ ہر بات کا محل موقع، کون سی بات کس وقت کہنی چاہیے، کتنی کہنی چاہیے، کس سے کہنی چاہیے، کس حد تک کہنی چاہیے، یہ بات، یہ علم، یہ ہے تعبیر الاحادیث. یہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی بات کرنے کا ملکہ، بات کرنے کا سلیقہ، اس کے موقع محل کو سمجھنے کا سلیقہ، یہ سب اس تعبیر الاحادیث میں داخل. اس میں خواب کی تعبیریں بھی آ جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ ایک خاص فن ہے، خاص علم ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. لہذا اور اس کے ایسا علم ہے یہ کہ اس کی کوئی منضبط تعلیم و تدریس بھی نہیں ہوتی. کسی مدرسے میں جا کر خواب کی تعبیر کا علم سیکھ لو، بلکہ یہ عموماً وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تعبیر کا، خواب کی تعبیر، اس کو مناسبت ہو جاتی ہے اور تعبیر صحیح دینے لگتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کچھ کسی شخص سے درسن پڑھ لیا جائے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر الاحادیث کا علم عطا فرمائیں گے. دوسری خوشخبری یہ تھی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دے گا، مکمل کر دے گا. اسے مراد بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس سے مراد وہ عطائے نبوت ہے، لیکن بظاہر عطائے نبوت کا ذکر پہلے آ چکا، یجتبی کا ربک کا. لہذا بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیاوی خوشحالی ہے، یعنی عزت، شوکت، مال، دولت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اور تم پر ہی نہیں، یعقوب کی ساری آل اولاد پر، علی آل یعقوب. ان کے ساری اولاد پر نعمتیں اتارے گا. دیکھو جہاں تک چننے کا تعلق تھا وہ تو یہ فرمایا کہ تمہیں چن لے گا، سارے آل یعقوب کو نہیں کہا. اور خواب کی تعمیر کا صحیح علم اس میں بھی یعلمک، حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا. اور جہاں دنیاوی خوشحالی کا ذکر آیا تو اس میں آپ کے ساتھ پوری آل یعقوب کو شامل کر لیا. یہ تعبیر تھی. اس خواب سے کیسے نکل رہا ہے کہ آل یعقوب کو بھی دنیاوی خوشحالی حاصل ہوگی؟ تو اس کے جواب سے ایک اور شبہ کا بھی جواب ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ اس خواب میں 11 ستارے بتائے گئے. 11 ستارے کون ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، ہے نا. اور الشمس والقمر ماں باپ. تو اب 11 بھائی جو ہے نا، ان کا جو کردار آگے آ رہا ہے، کس طرح انہوں نے حسد کیا، کس طرح یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، کس طرح ان کو کنویں میں پھینکا، کس طرح بار بات پر جھوٹ بولا. تو ان کا کردار تو بڑا خراب نظر آ رہا ہے. پھر وہ ستارے کیسے ہو گئے؟ ان کو ستارہ بنا کر کیسے دکھایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ابتدا کا تعلق ہے تو ابتدا میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ بدسلوکی کی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، اپنے والد کے ساتھ بھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب برپا کر دیا مصر کے اندر، جیسے کہ آنے والا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت و سلطنت عطا فرما دی، تو اس کے بعد ان کو پورا اپنا احساس ہو گیا، اپنے جرم کا. توبہ بھی کی. توبہ جب کر لی تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ہاں، جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ بغیر صاحب حق کے معاف نہیں ہوتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا آگے آئے گا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ نے توبہ قبول کر لی، بھائی نے معاف کر دیا، تو ستارے بن گئے. 11 کوہ، 11 ہو گئے. اب چونکہ یہ ستارے جو خواب میں دیکھے تھے وہ ستارے تھے اس وقت کے جبکہ توبہ کر چکے، تو ستارے تھے. لہذا جو نعمت اللہ تبارک و تعالی آل یعقوب پر اتار رہا تھا وہ اس میں وہ بھی شامل ہو گئے. یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. جیسے کہ وہ نعمت اللہ نے پوری کی تھی تم سے پہلے تمہارے آپ 2 باپوں پر،
کون؟ ابراہیم اور اسحاق. اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم پر دادا. جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کامل کی تھیں اس طرح پورے آل یعقوب پر کامل کرے گا. یہ ہے خواب کی تعبیر تمہاری. ان ربک علیم حکیم. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ علم کا بھی مالک ہے، تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلا رکوع ہے انشاءاللہ.